مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم سامعین و ناظرین، آج الحمدللہ اہل بیت اطہار علیہم السلام سیریز میں جس ہستی اور جس شخصیت کا ذکر پاک کریں گے وہ ائمہ اہل بیت اطہار میں 8ویں امام علی الرضا علیہ السلام کا ذکر پاک ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول کے اہل بیت آپ سے ہر قسم کے گناہ کا میل دور کر دے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور انہیں کامل طہارت سے نوازے. حضرت محترم، اماموں کی شان بیان کرنا، عظمت بیان کرنا، رفعت بیان کرنا یہ تقاضۂ قرآن ہے جو قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کے تحت اہل بیت پاک سے محبت کرنا، مودت رکھنا، یہ اہل ایمان پر، اہل اسلام پر فرض بھی ہے، واجب بھی ہے اور امت پر قرض بھی ہے. اور مودت کی یہ علامت ہے کہ ان ہستیوں کا ذکر پاک کثرت کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ ان ہستیوں کی اولاد پاک جلیل القدر اولیاء کرام خواجہ معین الدین چشتی الکاظمی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی الکاظمی، خواجہ نظام الدین اولیاء جیسے سادات اور جیسی ہستیاں ہیں. آپ کی ولادت باسعادت میں محدثین کا اختلاف ہے. بعض نے 150 ہجری لکھا، اور کیونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو آپ کی عمر مبارک 33 سال تھی، اور جب آپ نے 183 ہجری میں امامت سنبھالی تو عمر مبارک 35 سال تھی. تو اس روشنی میں آپ کی ولادت باسعادت 148 ہجری بنتی ہے. 148 ہجری یہ قریب ترین ہے، اور آپ کا وصال 202 ہجری یا 203 ہجری میں ہوا. اور کسی نے رمضان مبارک لکھا، کسی نے ذوالحج لکھا. اور آپ کا مزار موجودہ ملک ایران کے شہر مشہد کے اندر ہے، اور آپ کا لقب رضا ہے، جس کا مطلب ہے خوشنودی. یہ لقب مامون نے دیا. تاریخ الامم والملوک میں ہے کہ آپ ایسے امام ہیں ائمہ اہل بیت اطہار میں کہ آپ کے دور میں جو خلفاء آپ کے آباء و اجداد کے دشمن تھے وہ بھی تابع ہوئے، اور جو آپ کے چاہنے والے تھے وہ بھی تابع تھے. اور حاضرین محترم، لقب وہی مشہور ہوتا ہے جو ربی امر سے عطا کیا گیا ہو. تو آپ کا لقب جو رضا ہے، یہی امام علی الرضا، یہ امر ربی سے مشہور ہوا. اور آپ کے والد گرامی والد ماجد امام موسیٰ کاظم ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ جن کا نام نجمہ ہے، بعد میں نکاح کے بعد، شادی کے بعد طاہرہ مشہور ہوا. اور حاضرین محترم، آپ کی والدہ ماجدہ کنیز تھی، جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حمیدہ خاتون کی. تو اسلام واحد وہ مذہب ہے جس نے غلاموں کو آزاد کرنے کی روایت شروع کی. اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود 63 غلام آزاد فرمائے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 69 غلام آزاد کروائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بکثرت غلام آزاد کیے. حضرت بلال حبشی کو بھی آپ نے آزاد کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بے شمار غلام آزاد کی. ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو جہاں سے آپ چلے تھے وہاں سے لے کے گھر تک جتنے قدم مبارک آقا علیہ السلام نے اٹھائے، اتنے غلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیے. اپنے گھر
جو دعوت کی تھی اس کی خوشی میں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ حکیم بن حزام نے 100 غلام آزاد کیے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 غلام آزاد کیے۔ حضرت ذوالفقار نے 8000 غلام آزاد کیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30000 غلام آزاد کیے۔ اور آپ کے دادا جان امام جعفر صادق علیہ السلام کا وصال 148 ہجری کو ہوا۔ آپ کو 1 یا 2 ماہ ان کا بھی جو ہے صحبت ملی، قربت ملی، اور یہ بڑے اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام 148 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کی ولادت باسعادت کے وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو عمر تھی، عمر مبارک 20 سال تھی، اور 20 سال امام علی رضا علیہ السلام نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صحبت اور آپ کی شاگردی اختیار کی۔ امام علی رضا علیہ السلام کو عربی زبان گھر سے ملی تھی، اور آپ الحمدللہ 73 لینگویجز کے اوپر 73 زبانوں پر آپ کو عبور حاصل تھا، اور آپ کے پاس امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جو علم تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کا علم، امام باقر علیہ السلام کا علم، اور امام زین العابدین علیہ السلام کا علم لدنی، اور مولا امام حسین علیہ السلام اور مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علوم آپ کی ذات کے اندر موجزن تھے۔ اور حضرت محترم آپ کی والدہ ماجدہ جو تھیں وہ حضرت حمیدہ خاتون، جو کہ شاگردہ بھی تھیں اور زوجہ بھی تھیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی، ان سے حاصل کیے۔ اور حضرت محترم امام علی رضا علیہ السلام قرآن، علوم القرآن کے اندر، علوم الحدیث کے اندر، علوم الفقہ کے اندر جو ہے اپنا ایک بہت بڑا مقام پیدا کیا۔ امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں اس دور کے جو ماہرین علوم و فنون تھے وہ بھی جو ہے آپ کی عظمت کا، آپ کی علمی رعب و دبدبے کا، علمی جلالت کا اعتراف کرتے تھے۔ امام یوسف النبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جامع کرامات اولیاء کے اندر آپ کے بارے میں لکھا، احد اکابر الائمہ مصابیح الامہ، یعنی آپ اکابر ائمہ میں سے ایک ہیں، اور امت کے ومصابیح الامت من اہل بیت النبوہ، اہل بیت نبوت کے وہ عظیم ہستی اور امت کے چراغ ہیں، ومعادن العلم والکرم، اور علوم و فنون کے کرم کی کان ہیں، جس سے علوم و فنون پھوٹتے ہیں آپ کی ذات سے۔ اور حضرت محترم پھر کہتے ہیں وہ عظیم القدر، اور عظیم قدر و منزلت کی ہستی ہیں، وہ مشہور الذکر، اور آپ کا ذکر پاک بھی اس زمانے میں جو ہے وہ ہر خاص و عام آپ کی عظمت کا قائل تھا۔ اور محمد بن عمر واقدی کہتے ہیں علی بن موسیٰ الرضا ایک عظیم محدث تھے، فقیہ تھے، اور آپ نے جو ہے 24 سال کی عمر میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر دروس دیتے ائمہ کو، فقہاء کو، محدثین کو، اور فتویٰ نویسی فرماتے، اور آپ محدثین کی نظر میں ثقہ تھے۔ اور ابو نواس ایک شاعر تھا گزرائے، وہ بھی آپ کی عظمت کا، شان کا معترف تھا۔ وہ کہتا ہے کہ امام آپ کا نسب بہت اعلیٰ، اور آپ کا علم نبی کی باتوں سے نکلتا ہے، اور وہ علم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی اور اپنے داماد مولا علی کو عطا کیا، یعنی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اور مولا علی شریف خدا، وہ آپ تک پہنچا، وہی علم آپ کو عطا ہوا۔ اور وہ بڑی عظیم جو ہے تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں قلت لا استطیع مدح امام، میں کیسے امام کی تعریف کر سکتا ہوں، توصیف کر سکتا ہوں، عظمت بیان کر سکتا ہوں۔ کان خادم جبرائیل لابیہ، جن کے بابا کے خادم جبرائیل امین جیسی جو ہے جلیل القدر فرشتہ جو ہے وہ بھی آپ کے بابا کا خادم تھا۔ اور امام علی رضا علیہ السلام تصوف کے شہنشاہ ہیں۔ حضرت معروف کرخی 14 سلاسل کے پیشوا، اور جو ہے آپ کی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جنہوں نے کسب فیض کیا، حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جن سے فیض کیا، وہ بھی امام علی رضا علیہ السلام کے دربار کے آپ کی بارگاہ کے دربان تھے، غلام تھے، چوکیدار تھے، خادم تھے،
اور آپ اور غلام تھے، ظاہری طور پر غلام تھے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے ان کو آزاد کیا، مسلمان ہوئے، پھر آپ کے والدین بھی مسلمان ہوئے، اور پھر آپ نے حضرت داؤد طائی علیہ السلام سے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض حاصل کیا، اور امام علی رضا علیہ السلام سے 15 سال بڑے تھے عمر میں، اور آپ کی پیدائش بغداد کے محلے کرخ کے اندر 133 ہجری میں ہوئی تھی، اور آپ نے پھر آخری عمر امام علی رضا علیہ السلام کی دربانی میں، غلامی میں، چوکیداری میں اختیار کی، اور آپ کا وصال بھی اپنے مرشد، اپنے شیخ، اپنے مربی امام علی رضا علیہ السلام کے در اقدس پر ہوا، اور کچھ لوگ امام علی رضا علیہ السلام کی جو ہے آپ ملاقات کے لیے آتے تو آپ ان کی ملاقات کرواتے تھے، اور آپ خادم خاص تھے، اور آپ پیغام لے کے لوگوں کا آپ امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے، اور محرم الحرام کا مہینہ تھا، آپ کا وصال کا واقعہ ہے کہ خراسان کے سے لوگ آئے، اور ایک ہجوم اور ایک کثیر تعداد کے اندر لوگ آئے، اور انہوں نے امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہیے، تو اس وقت امام جو ہے آرام فرما رہے تھے، آپ نے ان کو روکا اور انہوں نے کہا کہ امام خود تشریف لائیں گے تو آپ زیارت کرنا بھی، امام علی رضا آرام کر رہے ہیں۔ تو جب امام علی رضا علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے تو وہ جو ہزاروں کا مجمع تھا وہ اتنی تیزی کے ساتھ آپ کی طرف، آپ کی زیارت کی طرف بڑھا، تو آپ کی کیونکہ بزرگ تھے، 66 سال آپ کی عمر مبارک تھی اس وقت، تو ان ہجوم کے دباؤ کے نیچے آ کر جو ہے آپ کی ہڈیاں جو ہیں وہ ٹوٹ گئی، اور ادھر ہی آپ نے امام علی رضا علیہ السلام کی دربانی میں اپنی جان جو ہے وہ سپرد خدا کر دی، اور آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اور اس سے بہتر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ اپنے مرشد کی جو ہے بارگاہ میں جان دے دینا، اپنے شیخ کی بارگاہ میں جان دے دینا۔ اور مولانا عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوہ میں امام علی رضا علیہ السلام کی دوسری کرامت بیان کی کا ذکر کیا کہ امام علی رضا علیہ السلام جو ہیں زیادہ تر ان کا وقت مدینہ منورہ میں گزرا، غلاموں کو تعلیم دی، گواروں کو تعلیم دی، بادشاہ بنایا لوگوں کو۔ مامون الرشید نے جب امین کو قتل کیا تو امام علی رضا علیہ السلام کو اپنے ساتھ ملانا چاہا تاکہ لوگ جو ہے وہ میرے خلاف جو ہو رہے ہیں وہ یہ فتنہ جو ہے ختم ہو سکے۔ تو اس نے بارہا درخواست کی کہ ہمارے ہاں تشریف لے آپ آ جائیں، تو آپ نے جو ہے پہلے جو ہے انکار کیا، جب اس کا بار بار اصرار بڑھتا رہا، اور اس نے پھر دو لوگ رجا بن ابن دھاک اور یاسر کو قافلے کے ساتھ روانہ کیا تاکہ وہ آپ کو عزت اور احترام سے لے کے آئیں۔ تو اس وقت امام علی رضا علیہ السلام کی عمر مبارک کافی ہو چکی تھی۔ جب یہ دو لوگ قافلے کے ساتھ آئے تو آپ نے مشورہ کیا، سب کو بلایا اور فرمایا کہ میرا لوگوں سے جب مشورہ کیا اور ان سے فرمایا کہ میرا اصل مقصد تعلیم کو پھیلانا ہے۔ آپ نے کہا اگر میں اس کو بارہا انکار کر دوں گا تو یہ جتنا موجودہ تعلیم کا سسٹم ہے، علوم القرآن، علوم الحدیث، علوم الفقہ، یہ جو لوگ مستفید ہو رہے ہیں اس سارا سسٹم کو خراب کر دے گا۔ اور فرمایا کہ میری زندگی کم ہے تو یہ اب زیادہ نہیں ہے، تو عام لوگوں کو میرا پیغام زیادہ پہنچے گا اگر میں چلا جاتا ہوں۔ تو آپ نے مشورہ کرنے کے بعد سب سے پہلے روض رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسجد نبوی میں حاضری دی، اور بڑی دیر تک آقا علیہ السلام کے بارگاہ اقدس میں سر جھکا کر بیٹھے رہے، اور پھر حاضری دینے کے بعد پھر آپ نے سب سے ملے اور فرمایا کہ اب میں مدینہ نہیں آؤں گا، میرا مدفن جو ہے وہ یہاں نہیں ہے۔ اور جو ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہارون الرشید اور آپ کے ساتھ مسجد نبوی میں آیا تو مختلف دروازے سے وہ اندر داخل ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ تم جتنے بھی دور چلے جاؤ تمہارا مدفن میرے ساتھ ہی ہوگا۔ اور آپ پھر اس کے بعد جو ہے مدینہ منورہ سے بصرہ آپ تشریف لے گئے، بصرہ سے فاس پھر اصفہان، پھر نیشا پور پہنچے، اور حضرت حضرت ابو سالد ہروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو ابن ماجہ کے بھی استاد ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب نیشا پور میں امام علی رضا علیہ السلام پہنچے تو ایک جلوس امڑ آیا، ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کی زیارت کے لیے آ گئے کہ امام اپنے چہرے کی زیارت کریں۔ اور امام علی رضا علیہ السلام نے اپنا چہرہ اقدس جب باہر نکالا تو آپ کے سر انور پر خوبصورت امامہ شریف تھا، خوبصورت داڑھی مبارک تھی، اور آپ کے چہرہ انور اتنا خوبصورت تھا، روشن تھا، اور والضحیٰ کے چہرے کا فیض امام علی رضا علیہ السلام کو جو ملا تھا
اپنے جد سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ دیوانہ ہو گئے، اور جب اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آل نبی اور اولاد علی امام علی رضا علیہ السلام نے اپنا چہرہ اقدس باہر نکالا تو لوگ نعرے لگانا شروع کر دیا۔ تو ظہر کی نماز کا وقت ہوا، آپ نے وہاں پر جو ہے ظہر کی نماز ادا کی کہ اور حضور جب امام علی رضا علیہ السلام تشریف لائے تو سب لوگوں نے جو ہے وہ التجا کی کہ حضور ایسی کوئی حدیث سنائیں جس کی سند کے اندر آپ کی جد آتی ہو، آپ کی آباء و اجداد آتے ہوں جد۔ تو آپ نے پھر امام علی رضا علیہ السلام نے وہاں پر ایک بڑی عظیم ایمان افروز حدیث سنائی، اور وہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام موسیٰ کاظم سے سنا، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا، انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام سے سنا، انہوں نے مولا حسین علیہ السلام سے سنا، اور پھر انہوں نے مولا علی شیر خدا سے سنا، اور مولا علی شیر خدا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور ان کو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، اور جبرائیل علیہ السلام رب کا پیغام لے کے حدیث قدسی ہے، اور پھر آقا علیہ السلام کی نے فرمایا انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی من جاءنی منکم بشہادت لا الہ الا اللہ بخلاص دخل فی حصنی ومن دخل فی حصنی آمن من عذابی۔ فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے حدیث قدسی کی بیان کرتے ہوئے امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا پیغام سنایا کہ میں اللہ کے یعنی میں جو ہوں اللہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میری ہی عبادت کرو۔ فرمایا من جانی منکم بشہادت، اور جو تم میں سے یہ گواہی لے کر آئے یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو فرمایا کہ دخل فی حصنی، وہ میرے قلعے میں داخل ہوئے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جس شخص اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی معبود برحق ہے، اور یہ جس نے گواہی دی اور وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا، اور فرمایا ومن دخل فی حصنی، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا، آمن من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ و مامون ہو گیا۔ اور ایک روایت میں من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوا۔ نیشا پور سے جو ہے وہ پھر اس کے بعد آگے دوسرے علاقے میں گئے، وہاں پر آپ کا شاندار استقبال کیا ہوا۔ عمائدین سلطنت، عمرائے فوج اور خلیفہ وقت خود آیا، اور مامون عباسی نے آپ کو اپنے محل میں بھیجا اور ایک خاص جگہ پر ٹھہرایا، اور لوگوں کو زیارت کے لیے کھلی عام اجازت دی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ لوگ کتنی محبت کرتے ہیں آپ سے، کتنی عقیدت کرتے ہیں، وہ اندازہ لگانا چاہتا تھا۔ اور پھر اس نے محل میں بلا کر جو ہے آپ کو عزت و تکریم سے بٹھایا، اور اس نے کہا کہ ایک سیاسی چال چلی کہ آپ فضل اور پرہیزگاری میں مجھ سے بہت اعلیٰ ہیں، بہت برتر ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو خلیفہ بنا دوں، خلیفہ چھوڑ دوں۔ اور آپ نے تھوڑی دیر سر جھکایا اور فرمایا کہ اگر خلافت تیرا حق ہے اور خدا نے تجھے عطا کی ہے تو دوسروں کو دینا، یہ چیز دینا تمہارے لیے جائز نہیں، اور اگر تیرا حق نہیں تو وہ شے تم میرے سپرد کیسے کر سکتے ہو جو تمہاری ہے ہی نہیں۔ اور فرمایا مامون، مجھے عاجزی، انکساری اور تواضع پسند ہے، میں خلیفہ اور بادشاہ نہیں بننا چاہتا۔ مامون نے پھر پینترا بدلا، اس نے کہا کہ اگر آپ خلافت قبول نہیں کرتے تو خلیفہ بادشاہ نہیں بنتے تو میرے ولی عہد بن جائیے، یعنی میرے مرنے کے بعد بادشاہ بن جائیے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تھوڑا توقف کے بعد مجھے ولی عہدی قبول ہے۔ اس نے آپ کو معلوم تھا کہ میری زندگی کم ہے اب، اور اس نے فوراً جمعرات کا دن تھا، بلایا لوگوں کو، عمراء کو، فوج کے عمائدین کو، سلطنت کو، عمائدین سلطنت کو دعوت دی، اور سب کو ایک ایک سال کی اضافی تنخواہ دی، اور اس نے عباسیوں کو جو پرچم تھا کالے رنگ کا اس کو اتروا کر جو ہاشمیوں کا رنگ تھا سبز، وہ سبز پرچم لہرایا گیا، اور سب دربار کے لوگ جو کالا لباس پہنتے تھے ان سب کو تاکید کی کہ وہ سبز لباس پہنیں، اور پھر عباسیوں اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر آپ کے ولی عہد کی تقریب میں سبز پرچم لہرایا گیا، سبز لباس بنایا گیا، اور پھر جب بیعت کی تو پھر اس کے بعد مامون رشید نے حکم دیا کہ آج کے بعد جو ہے اس گورنمنٹ کی جو درم و دینار کے اوپر اور اس جو سکہ ہوگا اس کے اوپر جو سٹیمپ لگے گی، مہر لگے گی، اس پر امام علی رضا علیہ السلام کی نام مبارک کا
امام علی رضا علیہ السلام کا، اور 202 ہجری میں سفر مدائن کے دوران خلیفہ مامون نے اپنی بیٹی ام حبیب کا نکاح جو ہے آپ کے ساتھ کر دیا، اور آپ کے بھائی ابراہیم بن موسیٰ کو امیر الحجاج بنا دیا، اور یمن کا گورنر جو ہے بنا دیا۔ 4 سال ہی گزرے تھے۔ تاریخ ابن جریر طبری میں ہے کہ آپ کو جو ہے کیونکہ آپ کی عظمت و شہرت وہ دیکھ چکا تھا، آپ امام علی رضا علیہ السلام علم لدنی کے پیکر تھے، اور آپ کے شاگرد میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگرد تھے، امام احمد بن حنبل شاگرد تھے آپ کے۔ اور جب قرآن کے غیر مخلوق ہونے کا فتنہ قرآن کے مخلوق ہونے کا جو فتنہ جب اٹھا، اور امام احمد بن حنبل نے جو یہ موقف اختیار کیا کہ قرآن غیر مخلوق ہے اور اس راہ پر استقامت دکھائی، تو سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں یہ مسئلہ آیا، اور آپ نے فرمایا کہ جو قرآن کو مخلوق کہے وہ کافر ہے، قرآن مخلوق نہیں، یہ غیر مخلوق ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے سب سے پہلے رہنمائی کی امت کی، اور آپ کی رہنمائی پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس جرأت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جو ہے اپنا موقف پوری امت کے لیے رکھا، وہ امت کے سامنے رکھا، اور بادشاہ وقت کے ظلم و ستم کو بھی جو ہے وہ برداشت کیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ امام علی رضا علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے اور غنی اور سخی تھے۔ حضرت حافظ محمد حبان بن تمیمی کہتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی میں آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتا، اور علمی مقام آپ کا یہ تھا، علمی عظمت شان یہ تھی۔ حضرت ابوبکر خزیمہ جو امام بخاری اور مسلم کے استاد تھے وہ بھی آپ کے شاگردوں میں تھے، اور ائمہ اہل بیت اطہار میں آپ تیسری شخصیت ہیں جن کا نام علی ہے، اور آپ کی بارگاہ میں جو ظاہری علوم القرآن، علوم الحدیث، علوم الفقہ کے طلبگار بن کے آتا، آپ اس کو بھی وہ علوم ظاہری دیتے، اور جو علوم لدنی کا طلبگار بن گیا تھا، علم لدنی کا طلبگار بن کے آتا، تو آپ اس کو بھی جو ہے وہ فیض عطا کرتے۔ اور مولا علی شیر خدا روایت کرتے ہیں اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی، فرمایا اسلام کی بنیاد جو ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ اور پھر حاضرین محترم جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد مبارک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم و حب اہل بیتہ و علی قراءۃ القرآن، کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت اور نبی کے اہل بیت کی محبت اور قرآن مجید کی تلاوت۔ اور حضرت معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ جو اولیاء کے پیشوا تھے، آپ سے جو بھی سوال کوئی کرتا آپ اس کو فوراً جواب عطا کرتے۔ کسی نے پوچھا حضور یہ معرفت کا اتنا بلند مقام آپ کو کیسے ملا؟ آپ نے اپنی دستار کھولی، امامہ کھولا، تو اس کے بیچ میں امام علی رضا علیہ السلام کے پاپوش مبارک تھے، اور آپ نے فرمایا کہ اس کے صدقے سے اللہ نے سارا علم مجھے عطا کیا۔ لوگ امام علی رضا علیہ ایک دفعہ کچھ لوگوں کا جو ہے ڈیلیگیشن جو ہے وہ امام علی رضا علیہ السلام سے ملنے آیا، آپ آرام کر رہے تھے، تو بار بار انہوں نے اصرار کیا کہ ہمیں ایمرجنسی ہے، ہم امام سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیوں ملنا چاہ رہے ہو، اتنی جلدی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری زمینوں کا جو ہے زمینوں کی طرف دریا فرات کا بہاؤ چلے آ رہا ہے، اور اگر اسی طرح یہ بہاؤ رہا تو ہماری زمینیں جو ہیں وہ اس کے زیر آب آ جائیں گی۔ تو آپ نے فرمایا اتنی بات پر امام کو تکلیف دینا چاہتے ہو؟ آپ نے اس وقت ایک گزار کئی لی، اور جس جگہ پر بیٹھے تھے وہاں پر زمین پر 3 کٹ لگائے، اور فرمایا جاؤ دیکھو دریائے فرات نے تمہاری زمینوں کو چھوڑ دیے۔ جب وہ واپس گئے تو واقعی دریائے فرات کے پانی کا بہاؤ دوسری طرف چلا گیا تھا۔ اور مدینہ منورہ کا جب آپ نے قصد کیا تو ہزارہ لوگ رخصت کے لیے کرنے آئے، کوفہ پہنچے آپ، مغرب کا وقت تھا۔ آپ کی کرامات میں سے ایک کرامت آپ کے سامنے ذکر کر دیں تو آپ نے وہاں پر مغرب کی نماز ادا کی، اور ایک بیری کا درخت تھا وہاں پر آپ نے نماز ادا کی، اور پھر اس کے بعد تشریف لے کے، اور آپ پھر جہاں پر آپ نے وضو فرمایا تھا تو لوگوں نے دیکھا تو وہ بیری کا درخت تناور درخت بن گیا، اور وہاں پر جو ہے وہ پھلوں سے لد گیا۔ لوگوں نے جب بیری کا پھل کھایا تو وہ اتنا میٹھا تھا، اور وہ گٹھلی کے بغیر وہ پھل تھا۔ اور جب آپ خراسان میں داخل ہوئے تو آپ کی سواری کی جو مہار تھی، اس وقت کے محدثین کے امام جو تھے اسحاق بن راہویہ،
انہوں نے آپ کی سواری کی مہار جو ہے وہ سنبھالی ہوئی تھی۔ آپ نے 20 سال کی عمر میں فتویٰ نویسی جو ہے وہ آپ نے شروع کی۔ 35 سال کی عمر میں آپ امامت کی مسند پر فائز ہوئے، اور آپ کے والد ماجد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے 18 جلیل القدر جو اولاد علی فاطمہ علیہ السلام ان کو بلایا، ان کی موجودگی میں مسند امامت پر فائز کیا۔ اور علامہ عثمانی لکھتے ہیں کہ الرضا کان صاحب العلم والفضل، کہ امام علی رضا صاحب علم اور صاحب فضل تھے، بہت بڑے، اور حضرت آپ کے ہزاروں شاگرد تھے۔ حیوانات بھی آپ کی عظمت کے قائل تھے۔ آپ کے دور میں ایک عورت نے سجدہ ہونے کا دعویٰ کیا، تو جب آپ کے سامنے اس عورت کو لایا گیا تو اس کو دیکھ کر آپ نے فرمایا یہ سید نہیں ہے۔ اس نے کہا اگر میں سید نہیں ہوں، عذرائے تمسخر اس نے کہا، تو آپ بھی سید نہیں ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ سزا کے طور پر جو ہے وہ درندوں کے آگے ڈالا جاتا تھا لوگوں کو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر جو ہے اولاد علی یا آل رسول یا سادات کو درندے جو ہیں، درندوں پر حرام ہے ان کا گوشت اور ان کو کھانا اور ان کو گزن پہنچانا، ان کو تکلیف دینا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو جو ہے مشورہ دیا کہ اگر یہ سید ہے تو اس کو درندوں کے آگے چھوڑ دو۔ تو جب یہ فیصلہ سنا تو اس نے انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ اگر آپ سید ہیں تو آپ اس امتحان میں آپ کو ڈالا جائے۔ کچھ دربار کے حاسدی بھی تھے، انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا۔ تو جب آپ جو ہے جنگلی شیروں اور جنگلی درندوں کے پنجرے میں جب گئے تو شیر دم ہلا کر آپ کے پاس آئے، آپ کے پاؤں کو جو ہے وہ سونگا، اور آپ دم ہلاتے ہوئے آپ کے پاؤں کو، آپ کے قدمین کو بوسہ دیا، اور انہوں نے اپنے سر جھکا کر آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ محترم سامعین و ناظرین، آئیے امام علی رضا علیہ السلام کی علمی لدنی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے گوش گزار کرتے چلیں۔ آپ سے ملنے کے لیے ایک شخص آیا اور ایک سائل آیا، اس نے ذہن میں کچھ سوالات ترتیب دیے ہوئے تھے، لیکن آپ کے پاس محبین کا، متقدین کا، مخلصین کا ہجوم تھا، وہ آپ کے قریب نہ پہنچ سکا، حاضر نہ ہو سکا آپ کے قریب۔ تو امام علی رضا علیہ السلام نے اس شخص کو دیکھا تو اپنے خادم خاص کو کاغذ پر تحریر کر کے کچھ خادم خاص کو بلا کر فرمایا کہ یہ کاغذ فلاں شخص کو جو دور کھڑا ہے اس کو پہنچا دو۔ تو وہ جو خادم خاص تھا اس نے وہ کاغذ اس شخص تک پہنچایا، تو اس شخص نے دیکھا کہ جو اس کے ذہن کے اندر سوالات ترتیب دیے ہوئے تھے کہ مجھے جب موقع ملا، جب کوئی چانس ملا تو میں امام سے اپنے سوالات پوچھوں گا اور جوابات لے کے اپنے دل کی تسلی و تشفی کروں گا۔ تو جب اس نے کاغذ کھولا تو دیکھا تو جو کچھ اس کے ذہن میں سوالات تھے وہ ترتیب سے سوالات بھی لکھے ہوئے تھے، اور ساتھ اس کے جو ہے تفصیلی جوابات بھی اس کاغذ کے اوپر لکھے ہوئے تھے۔ حضرت محترم، آپ باب الحوائج کا جو ہے سب ائمہ اہل بیت اطہار کا جو ہے وہ ان میں سے باب الحوائج کی فضیلت و شان کے حامل ہیں، اور امام علی رضا علیہ السلام بھی آپ کی بارگاہ میں کوئی سائل آتا تو اللہ کے امر سے اس کی حاجت کو پورا کرتے، اس کے سوال کو پورا کرتے، اور اسے درہم و دینار سے مالا مال کرتے تھے۔ اور آپ کی تعلیمات میں فرمایا کہ تم سب پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب ہے۔ فرمایا کہ تم یہ کام نہیں کرو گے تو تم پر بدترین لوگ مسلط ہو جائیں گے، اور اس وقت حالت یہ ہوگی کہ نیکوکاروں کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور حضرت محترم، آپ کا ایک محب تھا، محبت کرنے والا ابو حبیب مولا علی رضا علیہ السلام کا محب تھا۔ اس نے خواب کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور اس نے خواب میں دیکھا کہ آقا علیہ السلام ایک مدینہ منورہ کے ایک مکان میں تشریف فرما ہے۔ تو وہ بھی حاضر ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خواب کے اندر کھجوریں عطا کی۔ تو اس نے کھجوریں گنی تو 18 کھجوریں تھیں، تو اس نے جب کھائیں تو ان کا ذائقہ بہت ہی لذیذ تھا، میٹھا تھا۔ تو اس کے بعد اس نے اور چاہت، دل میں خواہش کا اظہار کیا، اسی اسنا میں بیدار ہو گیا، اور اس کے 20 روز کے بعد
وہ امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں ان سے ملنے کے لیے گیا، اور جب دیکھا تو آپ اسی مکان میں تشریف فرما تھے مدینہ منورہ کے جہاں پر اس نے خواب کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا، اور آپ کے سامنے تھال تھا، اور اس تھال کے اندر کھجوریں تھیں، اور امام علی رضا علیہ السلام نے اس کو کھجوریں عطا کی۔ تو اس نے جب کھجوریں دیکھیں تو گنی تو وہ 18 کھجوریں ہی تھیں، تو اس نے جب کھائی تو وہ بہت لذیذ تھی، اسی طریقے وہی ذائقہ تھا، تو اس نے اور خواہش کی دل کے اندر، اور خواہش کا اظہار کیا۔ تو امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نانا جان اگر تمہیں 18 سے زائد کھجوریں دیتے تو میں بھی تمہیں عطا کرتا۔ تو آپ مسکرائے۔ حضرت محترم امام مسافر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یحییٰ بن خالد بن مکی وہ بھی روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ امام علی رضا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ہارون الرشید کو اس طرح انگلی کا اشارہ کر کے کہ ہارون الرشید تمہارا اور میرا مدفن جو ہے وہ ساتھ ہوگا اور اس طرح ہوگا۔ اور عظیم محترم ایڈورڈ گبن جو تھا اس نے فال آف رومن امپائر کے اندر جو ہے وہ لکھا کہ بے شک خلفائے بنو عباس، ہارون الرشید، مامون الرشید جو تھے یہ حضرات مال و زر آلات حرب کے مالک تھے، رعایا ان کے ماتحت تھی، لیکن لوگ ائمہ اہل بیت اطہار کا، اولاد رسول کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور احترام اور وقار جو ہے وہ ائمہ اہل بیت اطہار کا بہت جو ہے لوگوں کے دلوں کے اندر موجود تھا، اور جو اس وقت کے سلاطین تھے ان کو یہ شان، یہ احترام ائمہ اہل بیت اطہار کی ایک آنکھ نہ پاتی تھی، اور اسی وجہ سے وہ حسد کی آگ بھی جلتے رہتے تھے۔ اور وہ لکھتا ہے ایڈورڈ گبن کہ ان پاک تینت ہستیوں کی، ان پاکیزہ ہستیوں کی مزار مقدسہ آج بھی شہر مدینہ کے اندر، دریائے فرات کے کنارے پر اور خراسان میں آج بھی مرجع خلائق بنے ہوئے۔ اور حضرت محترم ائمہ اہل بیت اطہار پر جو ہے ان حضرات پر کسی نہ کسی طرح خلفائے بنو عباس، بنو امیہ کے لوگ الزام تراشی کرتے رہتے تھے، بغاوت کا الزام لگاتے تھے، اور انہیں پھر قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑتی تھی، زندان میں اپنی زندگی کا عرصہ گزارا، لیکن حالانکہ ان معاملات سے ائمہ اہل بیت اطہار کا کوئی دور تک واسطہ نہ تھا، لیکن مشیت عزی سمجھ کر قبول کر لیتے، اور مظالم برداشت کر کے ان خلفائے بنو عباس کے، بنو امیہ کے مظالم برداشت کر کے اپنے نانا کے دین کی ترویج و اشاعت کا کام کرتے تھے۔ اور عظیم محترم امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے والے سے کہ آپ کے کھانے کے اندر جو ہے انگور پیش کیے گئے، اور انگوروں میں زہر ملا کر جو ہے وہ آپ کو شہید کیا گیا، اور جب آپ نے شہد کا اثر آپ کے جسم میں سرایت کر رہا تھا تو آپ نے اپنے قریبی رفقاء کو، احباب کو بلایا اور انہیں نصیحت کی کہ لوگوں، میری شہادت کے بعد، میرے وصال کے بعد جب تم مجھے پہلے جس زمین پر دفن کرو گے تو وہاں وہ زمین سخت ہوگی، اللہ پاک کو پسند نہیں ہوگا کہ وہاں میرا مدفن ٹھہرے، میرا مدفن بنے، تو پھر تم جو ہے ہارون الرشید کی قبر سے آگے جا کر زمین کھودنا، تھوڑی سی کھودنا، تمہیں خود بخود اس کے نیچے سے ایک سفید بنی بنائی قبر جو ہے وہ نظر آئے گی، اور وہاں پر اس قبر کے اندر تھوڑا پانی ہوگا، اور اس پانی کو ہٹانا تو وہ اللہ رب العزت کے امر سے وہی میرا مدفن ہوگا، وہی مجھے دفنانا، اور وہی میرا جو ہے مزار ہوگا۔ حاضرین محترم، امام علی رضا علیہ السلام جو ہے وہ آپ کی عظمت، آپ کی شان اور آپ کا جو ہے وہ علمی رعب و دبدبہ اتنا تھا کہ اس وقت کے ائمہ، محدثین، فقہا بھی آپ کی بارگاہ میں زانو تلمذ ہوتے تھے، اور آپ سخاوت کا عملی اظہار فرماتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے جو ہے وہ غرباء، مساکین، یتامہ آپ کے در اقدس پر آ کر جو ہے اپنی ظاہری حاجتیں بھی ان کی پوری ہوتی، اور جو علم لدنی کا اور علم کی خیرات دینے کے لیے آتا تو اسے علم ظاہری کی خیرات بھی ملتی اور علم لدنی کی خیرات بھی ملتی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے جو ہے
علمی وقار کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انعامات بھی عطا ہوتے ہیں۔ آپ کو واقعہ ایک سیدہ کائنات صلی اللہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کا، ان کی شان کا، کہ جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل آتے تھے اللہ پاک کی بارگاہ سے، تو یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ بارگاہ ہیں کہ وہ ان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اسی طریقے سے جو مریم علیہ السلام کو جس طرح مختلف انواع و اقسام کے پھل آتے، اسی طریقے سے ان کو بھی جنت کے کھانے، جنت کے انواع و اقسام کے پھل جو ہے وہ عطا ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاشانہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ آپ نے حال احوال دریافت کیا اور پوچھا شہزادی بیٹی کیا حال ہے؟ تو آپ کی چہرے اقدس پر کمزوری کے کچھ آثار تھے۔ عرض کی بابا جان 3 دن سے نہ ہم نے نہ شہزادوں نے جو ہے کچھ کھانا تناول کیا ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی دیر توقف کیا اور فرمایا کہ میری شہزادی اپنے کمرے میں جا کر رکوع کی حالت میں رب کی حمد و ثنا بیان کرو اور پھر میرے پاس آؤ۔ تو پھر جو ہے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ جو اپنے کمرے میں گئیں اور وہاں رب کی حمد و ثنا بیان کر کے واپس آئیں، اور پھر دوبارہ آپ نے واپس کمرے میں بھیجا تو دیکھا تو فرشتہ آپ کے کمرے میں ایک بہت بڑا تھال لیے کھڑا تھا، اور جس پر انواع و اقسام کے طعام بھی تھا اور پھل بھی تھے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ پھر وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ، مولا علی شیر خدا اور حسنین کریمین علیہم السلام، ان سب نے 7 روز تک اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے اس کھانے کو تناول فرمایا۔ اور یہ شان ہے، اگر مریم علیہ السلام کے پاس کھانوں کا اور بے موسم پھل آ سکتے، بے موسم پھل، تو عزیز محترم سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی بارگاہ اور ان کی شان اور اس کی عظمت وراء الورا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ السلام کی مودت اور ان کے اہل بیت پاک کی مودت، ان کی محبت اور ان کی آل پاک کی عظمت ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔